होंठ पाक कर दूंगा ताकि वो सब खुदावंद की से दुआ करें और एक दिल होकर उसकी इबादत करें। कूश की नहरों के पार से मेरे आबिद यानी मेरी परगंदा कौम मेरे लिए हदिया लाएगी। खुदाम के पाक कलाम से पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। तो खुदाम का कलाम बहुत ही तसल्ली बख्श है और ये हमारी रूह को बहुत सुकून देता है। तो आइए हम खुदाम की बंदी से सीखते हैं। जैसे कि आपने सुना खुदा के पाक कलाम को, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी, आपने मुझे मौका दिया और शालीम आपका भी बहुत शुक्रिया। खुदा के कलाम में से हमने सुना, हम दुआ के हवाले से बात करेंगे। इसमें लिखा है कि कूश की नहरों के पार से मेरे आबद आएंगे, मेरी परगंदा कौम आएगी और वो एक दिल होकर दुआ करेंगे और इबादत करेंगे। दुआ और इबादत हमारी ज़िंदगी का इतना अहम अंसर है कि ये दुआ और इबादत जो है, जो हमारे मसाइल हैं नहरों के, उनको पार कर देते हैं। हम इन मसाइल को, इन परेशानियों को, इन दुखों को ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ दुआ से और इबादत से हल कर सकते हैं। खुदा का कलाम जो नहायत अमीक है, नहायत खूबसूरत है, नहायत पायेदार है, हम इस बात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। सफनिया जो इस वक्त जिक्र कर रहा है, ये यरूशलेम की बहाली के हिसाब से बात कर रहा है कि यरूशलेम एक ऐसा खूबसूरत शहर है और हमारी मिनिस्ट्री न्यू यरूशलेम भी एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसा ग्रुप है और उसमें हम एक ऐसे ख़ास लोग हैं जो हम अपनी तमाम बातों को, अपनी ज़िंदगी के तमाम हिस्सों को, तमाम बातों को जो है वो दुआ और इबादत के साथ करते हैं और अपने खुदावंद के हुज़ूर दुआ के हदिये, इबादत के हदिये लेके जाना चाहते हैं। और लिखा है इसमें, हमने पढ़ा कि मेरे आबिद कूश की नहरों के पार से आएंगे। हाँ, हम अपने तमाम मसाइल को, तमाम बातों को, तमाम अपनी जो ज़िंदगी है उसको हम खुदावंद के आगे रखते हैं और दुआ और इबादत को अवलियत का दर्जा देते हैं। मेरे हिसाब से तो शालीम, मैं तो यही चाहूँगी कि हम अपनी मिनिस्ट्री को, अपने काम को, क्योंकि ये खुदा का खेत है, बेशक ये खुदा खुद ही इस काम को लेकर चलेगा और खुदा खुद ही अपने काम को संभालता है, मगर जब तक हम दुआ ना करें, हम जब तक इबादत ना करें, हम उस दौर से खुदावंद के साथ ना चलें, हम अपने खुदावंद के हुज़ूर दुआ और इबादत के हदिये ना लेकर जाएं, तो हम खुदावंद के हुज़ूर बहाल नहीं हो सकते। खुदा ने बिल्कुल ठीक है, खुदा के बिना हम कुछ भी नहीं, और शायर कहता है नास्ती के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, और खुदा के लिए हमें देना चाहिए। और खुदा के कलाम में हुक्म है कि हम अपने हदिया उसके लिए लाए, अपने पहले फल में से उसको दें। आए खुदा के कलाम से और सीखते हैं। सफनिया उसका 3 बाब उसकी 13 आयत से, इस्राएल के बाकी लोग ना बदी करेंगे, ना झूठ बोलेंगे और ना उनके मुंह में दगा की बातें पाई जाएंगी, बल्कि वो खाएंगे और लेट रहेंगे और कोई उनको ना डराएगा। तो खुदा के पाक कलाम से पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का पाक कलाम कितना ही खूबसूरत है। आए हम खुदा की बंदी में से इस पर तक सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि ये यरूशलेम की बहाली के ऊपर ये बुक लिखी गई है। सफनिया हिजकिय्याह बादशाह से 5वीं पीढ़ी में था और ये 7वीं सदी जो है कबल अज़ मसीह के अयाम में, जब यूसिया बादशाह के 10 साल जो थे, जब उसने मजहबी इस्लाहात की, उस वक्त ये बुक लिखी गई। तो इसमें लिखा, हमने पढ़ा कि इस्राएल के जो बाकी लोग हैं वो ना झूठ बोलेंगे और ना उनके मुंह में दगा की बात पाई जाएगी, ना वो बदी करेंगे, बल्कि वो जो है वो खाएंगे, पिएंगे और लेट रहेंगे और कोई उनको ना डराएगा। ये बात अगर हम आज के दौर में देखें, इन तमाम चीज़ों को हम इस कदर ईजी लेते हैं कि हम खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ है हमारे पास, सलामती है, अमन है, चैन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम अंदर से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हमारे पास कोई सलामती नहीं है, कोई सुकून नहीं है। बहुत कोई शख्स अमीर है, उसके पास सब कुछ है, आल औलाद है, मगर फिर भी वो अंदर से डरा हुआ, सहमा हुआ है। हमने शालीम अभी कलाम में से सीखा है, उसमें लिखा हुआ है कि वो खुदा के जो लोग हैं, जो 3 बातें हैं, वो जो बाकी लोग हैं, जो बहाल शुदा लोग हैं, ये यरूशलेम की तबाही और बहाली के ऊपर ये बुक लिखी गई है। और जो बहाल शुदा लोग हैं वो तो बदी भी नहीं करते, झूठ भी नहीं बोलते, ना उनके मुंह में दगा की बात पाई जाती है, और यही वजह है कि वो खाते हैं, पीते हैं और लेट रहते हैं और कोई उनको नहीं डराता। मगर आज का हर शख्स डरा हुआ है, कोई डर है, कोई डर है। सबसे बड़ा तो हमने कोविड का डर पाला हुआ है। इस कदर डरे हुए लोग हैं कि मास्क से मुंह छुप गए हैं अब हमारे,
اور ہم ڈرتے ڈرتے سرفس کو ہاتھ لگاتے ہیں. کوئی سینیٹائزر یوز کر رہا ہے, کوئی نئی ریسرچ ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی یہ میڈیسن ہے, کوئی وہی میڈیسن ہے, مگر ہم اپنی اصل میڈیسن تو بھول گئے ہیں, جو خدا کا کلام ہے, جو دعا ہے, جو عبادت ہے, جو آپ کو فارمولہ دیا گیا ہے کہ خدا کے جو لوگ ہیں, جو یروشلم کے لوگ ہیں, وہ نہ بدی کریں گے, نہ جھوٹ بولیں گے, نہ ان کے منہ میں دغا کی بات پائی جائے گی. اور لکھا ہے کہ وہ لیٹ رہیں گے. ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ کھائیں پئیں, 1000 قدم چلیں, ادھر لیٹیں, اور لوگ میرے خیال ہیلتھ کے میئرز لے رہے ہیں. کوئی واک کرتا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, اور نت نئے طریقے ہیں ان کے پاس. مگر اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بالکل صحت کا خیال نہ رکھیں, مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ خدا کے لوگ کھاتے ہیں, پیتے ہیں اور لیٹ رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان 3 باتوں پر عمل کریں اور ہم ان چیزوں کو اپنائیں اپنی زندگی میں, حقیقی طور پر اپنائیں, اور جس طرح سے خدا کے کلام میں لکھا اس پر عمل کریں, تو ہم جو ہے کبھی زندگی میں ڈرے نہ رہیں گے, بلکہ ہم خدا میں مضبوط رہیں گے, اور وہ پائیداری ہماری زندگی میں آئے گی جس کی ہمیں ضرورت ہے. آپ نے بہت ہی اچھی باتیں کی, اور ہم خدا کے پاک کلام سے اور سیکھیں گے. دنیا 3 باب اس کی 20 آیت. اس وقت میں تم کو جمع کر کے ملک میں لاؤں گا, کیونکہ جب تمہاری ہین حیات ہی میں تمہاری اسیری کو موقوف کروں گا, تو تم کو زمین کے سب قوموں کے درمیان نامور اور ستودہ کروں گا. خدا فرماتا ہے. خدا کے پاک کلام سے پڑھے اور سنے جائیں پڑھے. خدا کی برکت. خدا کا شکر ہو. خدا کے اسلام کے وسیلہ سے ہم سب نے برکت پائی ہے. اگر ہم شالیمہ آپ نے ابھی یہ 3 باب کی 20 آیت پڑھی ہے, اگر میں اس کو تھوڑا 16 ورڈ سے دیکھوں تو اس میں لکھا ہے, پڑھیے میرے ساتھ. اس روز یروشلم سے کہا جائے گا, ہر احسان نہ ہو, اے صہیون تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہو, خدا تیرا خدا تجھ میں ہے, قادر ہے, وہی بچا لے گا. اس روز یروشلم سے کہا جائے گا کہ ہراساں نہ ہو, اے صہیون تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہو, خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے, وہی بچا لے گا. یعنی کہ اے یروشلم تو نہ ڈر اور تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہو, خداوند تیرا خدا جو قادر ہے, خداوند قادر مطلق خدا ہے, وہ ہمیں بچا لے گا. ہم آج کا دور کا انسان ڈرا ہوا ہے, کوئی اپنی پریشانیوں سے, کوئی دکھوں سے, کوئی نا امید ہے, اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں حائل ہے وہ ہے صحت کا مسئلہ. ہر وقت آنے پر عمریں لوگوں کی تھوڑی ہوتی جا رہی ہیں, اور وہ کس طرح سے کوئی بیماری سے مر رہا ہے, کوئی خوف سے مر رہا ہے, اور سب سے جو اس وقت دنیا کو درپیش مسئلہ ہے وہ صحت ہے, کہ لوگ جو ہے اس کووڈ سے جا رہے ہیں, کووڈ سنڈرومز پیدا ہو رہے ہیں. کووڈ ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن کووڈ کے بعد جو بیماریاں لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں, کمزوری ہے, پریشانی ہے, مسلس کی ویکنس ہے, نہ جانے کون کون سا خوف ہے. مگر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ جو اسیری ہے وہ ہم نے تو یروشلم کی اسیری اور تباہی جو ہے وہ اور جو بحالی ہے اس کے مطابق جو ہے نا ہم نے سیکھا ہے. مگر میں اس کی جو تفسیر ہے وہ اس کو اس طرح سے لیتی ہوں کہ ہم جو ہماری منسٹری ہے نیو یروشلم چرچ, ہم ایک جو ہمارا ایک چرچ ہے, ہمیں ایک خوبصورت جو امید بخشی گئی ہے, اس میں ہماری جو بحالی ہے وہ لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں جو ہے نا تمہاری جو بحالی ہے وہ تمہارے گور میں اتر جانے کے بعد یا تمہارے چلے جانے کے بعد وہ ہوگی. لکھا ہے کہ تمہاری جو بحالی ہے, تمہاری جو اسیری سے آزادی ہے, وہ تمہاری ہین حیات میں ہی ہوگی. یعنی کہ تمہاری زندگی کے اندر ہی میں تم کو دکھا دوں گا کہ تم کتنے مضبوط ہو, تم کتنے آزاد ہو, اور تم کتنے نامور ہو. زندگی رہے گی, زندگی کی تمام باتیں رہیں گی, وہ آزادی رہے گی, وہ امید رہے گی, وہ خوشی رہے گی, وہ سلامتی رہے گی. تو آپ اپنی ہین حیات میں, ہین حیات یعنی کہ آپ اپنی زندگی میں, اپنی حیات میں, جیسے ہمیں سکھایا گیا خدا کے کلام میں کہ اس زندگی میں 100%, اسی 100% میں خدا کی جو ہم نے پیچھے جو ہم نے آیتیں سیکھی ان باتوں پہ ہم عمل کریں. اور اس کے علاوہ ہماری جو اسیری ہے, جو ابلیس سے اسیری ہے, چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہے, چاہے وہ گناہ کی صورت میں ہے, چاہے وہ آپ کی خاندانی پریشانی کی صورت میں ہے, کسی اور لیول کی پریشانی کی, آپ اس میں اسیری میں ہیں, آپ پریشانی میں ہیں, آپ تباہی میں ہیں, آپ بربادی میں ہیں, آپ بحال بالکل بھی نہیں ہیں, تو خداوند کہتا ہے کہ میرے کلام پر عمل کرو, ان باتوں پر عمل کرو, میں تمہاری ہین حیات میں ہی, تمہاری زندگی میں ہی تم کو جو ہے وہ مضبوط کروں گا, اس اسیرے کو موقوف کر دوں گا, ختم کر دوں گا, اور تم کو نامور اور ستودہ کر دوں گا. اور یہ بھی لکھا ہے
کہ سب قوموں کے درمیان، تمام قوموں کے درمیان جو ہے تم نامور اور ستودہ ہوگے، کیونکہ تم خداوند کے لوگ ہو۔ اور یہ کسی اور نے نہیں کہا، بلکہ لکھا ہے خدا کے پاک کلام میں کہ خداوند فرماتا ہے۔ آمین۔ آپ نے بہت اچھی باتیں کی، اور یقیناً ہمارے ویورز کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت ملی ہوگی۔ اور آیا ہم ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ خداوند شکر گزار ہیں، تیرے کلام کو پڑھا ہے خداوند پیارے یسوع، اور ہم جانتے ہیں خداوند کہ تیرے کلام کے بنا ہم کچھ بھی نہیں۔ خداوند تیرا کلام اے خداوند پیارے یسوع ہمیں دھوتا ہے اور پاک اور صاف کرتا ہے، اور اے خداوند پیارے یسوع وہ جگہ ہمیں بخشتا ہے۔ خداوند تو پیار کرتا ہے، اور اے خداوند وہ خداوند پیارے یسوع وہ خوشی ہمیں تجھ میں ملتی ہے۔ اے خداوند پیارے یسوع شکر گزار ہیں آج کے اس وقت کے لیے خداوند، اپنے سامعین کے لیے خداوند ان کو برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے، اور اے خداوند پیارے یسوع بہت ساری زندگیاں بچ جائیں اور تیرے پاک نام کو جلال ملے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو میں، اور امید ہے کہ آپ ہمارے ابراہم ٹی وی کو لائک کرتے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے، آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا مت بھولیں۔ تھینک یو۔